اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب محمد و آل محمد میں ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات اور ان کی احادیث کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی 3 راتوں میں سے کسی ایک رات کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا ہے۔ 19، 21 اور 23۔ ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے تو یہ دوسری 2 راتیں بے دخل ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایسے ہی ایک اپنے آپ کو خستہ کرنا یا تھکانا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ 19 کی رات کو انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، 21 کی رات کو بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، 23 کی رات کو اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ کوئی رات بھی بے دخل نہیں ہے، تینوں راتیں اپنی اپنی جگہ پہ ان کے اندر ایک سٹیپ آگے بڑھا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس رات کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف کہ جو بہرحال لیلۃ القدر سے ہی متعلق ہے، تو میں انشاءاللہ اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآن اس کی شان میں فرماتا ہے کہ پوری ایک سورہ ہے کہ جس کا نام ہے سورۃ القدر، کہ سبھی بچے سبھی جانتے ہیں کہ عموماً ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے باقر العلوم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے، مومنین کوشش کیا کریں اپنی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ اس سورہ قدر سے ہماری ولایت، امامت اور ہمارے آخری جو حجت خدا ہیں ان کی وجود کا اثبات ہوتا ہے۔ اسی سورہ قدر سے ہمارے 12ویں امام کی موجودگی کا، کہ وہ دنیا میں موجود ہیں، اس سے اثبات ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بتحقیق ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی مساوی نہیں ہے، افضل ہے۔ یہ خدا کو پتہ ہے کتنی افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی افضل ہے، یعنی برابر نہیں ہے 1000 مہینوں کے، ان سے افضل ہے۔ اب بہرحال موبائل کا اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے، جب ہم 1000 کے اوپر 12 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، تو یہ 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، 83 سال کچھ مہینے۔ خدا کی قسم، اس منبر کی قسم، اگر آج کی رات کسی نے کوئی ایک عمل انجام دیا، چھوٹا سا عمل، قرآن کی زبان میں اس نے 83 سال اور کچھ مہینے مسلسل وہ عمل انجام دیا۔ 83 سال ایک زندگی ہے، ایک زندگی ہے، یعنی آج کی رات اگر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ 2 رکعت نماز نہیں، وہ 83 سال کئی مہینے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 83 سال کئی مہینے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ 1 روپیہ آج کی رات میں نے صدقہ دیا، وہ 1 روپیہ نہیں، 83 سال کچھ مہینے میں مسلسل ہر روز 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے، یعنی ایک عمر، ایک زندگی، ایک حیات کس کو حاصل ہے کہ مثلا وہ 83 سال تک مسلسل خدا کی نماز پڑھتا رہے؟ کس میں طاقت ہے؟ یہ عطا پروردگار ہے، یہ لطف خدا ہے، یہ احسان پروردگار عالم ہے
کہ جو مخصوص ہے مصطفیٰ کی امت کے ساتھ، جو مخصوص ہے رسول اللہ کی امت کے ساتھ، بہت بابر، ایک ایک لمحہ اس رات کا، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ سینکڑوں سالوں کے برابر ہے۔ لہذا ہمارے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جو کیا کرتے تھے، جب لیلۃ القدر ختم ہوتی تھی اگلی ہی صبح سے اگلے سال کی لیلۃ القدر کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ معمولی بات ہے کہ کسی انسان کو 83 سال کچھ مہینے جو ہے ایک عمل اس کا ریپیٹ ہوتا رہے، اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لہذا یہ رات خصوصاً جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً یہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دانائی عطا کی ہے، ان کو کیس بنایا ہے۔ مومن المومن کیس، مومن دانا ہوتا ہے، باریک بین ہوتا ہے، اور مومن جو باریک بین ہوتا ہے تو وہ کہاں پہ؟ انہی معاملات میں لطیف ہوتا ہے، باریک بین ہوتا ہے انہی معاملات میں، کہ وہ ایسے اوقات کو اپنے ہاتھ سے فری میں نہیں نکلنے دیتا، ضائع نہیں کرتا، بلکہ ایک ایک منٹ سے 60 سیکنڈ کا حساب لیتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اس رات کی اہمیت ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا ہر جاگنے والے کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے؟ کیا ہر جاگنے والے کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے؟ فرمایا نہ، ہر جاگنے والے کو لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے گا ابھی آج مثلاً 21 کی رات ہے تو بہت سارے لوگ جاگ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ ممکن ہے آج کل ویسے ہی ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں اور سحری کے وقت سحری کھا کے سو جاتے ہیں، تو پھر ظہر کی نماز کے ساتھ کہیں اٹھتے ہیں، تو اس طرح سے تو ویسے ہی ساری رات جاگتے رہیں۔ کیا ان کو بھی لیلۃ القدر مل گئی ہے؟ جاگ کے فلمیں دیکھ رہے تھے، گانے سن رہے تھے، کچھ اور کر رہے تھے، کیا ان کو بھی لیلۃ القدر؟ نہ، ہر جاگنے والے کو لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ لیلۃ القدر اس کو ملتی ہے جو روح لیلۃ القدر کے ساتھ متصل ہو، جو اچھا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر بناتا کون ہے؟ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر بناتا کون ہے؟ فرمایا زمانے کا معصوم اس کو لیلۃ القدر بناتا ہے، زمانے کا معصوم امام اس کو لیلۃ القدر بناتا ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں آپ کو قرآن سے اب دیکھیے، جناب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تورات لینے کے لیے، 30 راتوں کا وعدہ تھا، 30 راتیں جناب موسیٰ نے عبادت کی، لیکن روح اس اوج پہ نہیں پہنچی، عبادت اس کمال پہ نہیں پہنچی کہ تورات عطا ہو۔ فرمایا کہ 30 لیلہ، 30 راتوں کا وعدہ تھا، ہم نے 10 راتیں اور ایکسٹینڈ کی۔ فرمایا موسیٰ اور عبادت کر، موسیٰ اور عبادت کر۔ جب 10 راتیں جناب موسیٰ کے لیے جو عبادت کی راتیں تھیں وہ ذیقعد اور ذی الحج، یعنی ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، ذیقعد اور جب ذی الحج کے پہلے عشرے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی، عبادت اس کمال پہ پہنچی کہ پروردگار عالم نے تورات عطا کر دی۔ پروردگار عالم معصوم ہے جو ذات خدا کی اتنی عبادت کرتا ہے کہ رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلے انبیاء کے لیے مختلف اوقات تھے، ہمارے نبی اور 4 معصومین کے لیے ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے عبادت قرار دیا۔ معصومین پہلی ہی رمضان سے عبادت شروع کرتے ہیں، جب 19 کی رات آتی ہے عبادت اس اوج پہ پہنچ جاتی ہے کہ رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ 21 کو وہ جو رحمت بٹی تھی، اب رحمت نازل ہوتی ہے، اوپر سے کمی نہیں ہے، کمی نیچے سے ہے، ہماری طرف سے ہے، اوپر سے رحمتیں بٹ رہی ہیں، ہمارا ظرف چھوٹا ہوتا ہے۔ بارش نازل ہو،
آپ بارش کے نیچے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیں تو کتنا پانی اس کے اندر جمع ہوگا؟ جتنی اس کی ظرفیت ہے۔ اگر کوئی بہت بڑی ٹب اس کے نیچے رکھ دیں تو کتنا پانی جمع ہوگا؟ اگر اسی بارش کے نیچے کوئی دریا ہو تو اس کے اندر کتنا پانی آ جائے گا؟ ٹھیک ہے، رحمت خدا نازل ہو رہی ہے، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ ہم اس کو اپنے لیے کولیکٹ کر سکیں۔ ادھر کمی نہیں، ادھر کمی ہے، ادھر کمی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے ثعلبہ انصاری۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے صحابہ دو طرح کے تھے، کچھ مہاجرین تھے اور کچھ انصار تھے۔ مہاجرین وہ تھے جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، انصار وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو مدینہ میں ویلکم کیا۔ تو یہ ثعلبہ انصاری غریب آدمی تھا، اور بعض جگہ پہ ہے کہ اصحاب صفہ میں سے تھا، یعنی اس کا نہ کوئی گھر تھا، نہ در تھا، نہ کوئی اس کی چھت تھی، تو سارا دن پیغمبر کی بارگاہ میں رہتا تھا، لیکچر سنتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اگلی صف میں فرنٹ والی پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے کھانے کا رسول اللہ نے کوئی اہتمام کیا ہوا تھا، مومنین دیتے تھے یا جو بھی تھا، چونکہ پیغمبر کے شاگرد تھے، تو اس کے بعد جب تھک ہار جاتے تھے تو اسی صفہ کے اوپر، چبوترے کے اوپر یہ سو جاتے تھے۔ یہ ثعلبہ رسول اللہ کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ دعا کریں کہ میری اس غربت سے جان چھوٹے اور میں امیر ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ جس رنگ میں خدا رکھا ہے یہی تیرے لیے ٹھیک ہے، جس رنگ میں پروردگار نے تجھے رکھا ہے تیرے لیے یہی ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی دہلیز سے بھی کوئی خالی جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ حضور نے پھر فرمایا ثعلبہ میری دہلیز سے خالی کوئی نہیں جاتا، لیکن تیرے لیے یہی بہتر ہے جس میں خدا نے تجھے رکھا ہے۔ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کریں نا، آپ میرے لیے دعا کریں نا۔ رسول خدا نے فرمایا پروردگارہ جو ثعلبہ چاہتا ہے اس کو عطا کر دے، جو ثعلبہ چاہتا ہے اس کو عطا کر دے۔ اچانک ثعلبہ کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا کہ جس کا پیچھے وارث کوئی نہ تھا، اس کی بہت زیادہ جائیداد، سونا، اونٹ، بکریاں، بھیڑیں، یہ سب کچھ ثعلبہ کو وراثت میں مل گیا۔ ادھر سے وہ فوت ہوا، اس کا وارث کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا اس کا وارث کوئی نہیں ثعلبہ کے سوا، ثعلبہ یہ اس کا رشتہ دار ہے۔ انہوں نے بلایا ثعلبہ کو اور سارا کا سارا مال ثعلبہ کے حوالے کر دیا۔ ثعلبہ کے پاس اتنا مال، اتنی جائیداد، اتنا پیسہ۔ کچھ دن تو مدینے میں رہا، کچھ دن کے بعد مدینہ اس کے لیے تنگ ہو گیا، کم پڑ گئی، زمین کم پڑ گئی۔ مدینے سے باہر جا کے کوئی زمین لے لی، وہاں پہ اپنی اونٹ لے گئے، اپنی بکریاں لے گئے، اپنے ریوڑ لے گئے، کچھ غلام اپنے پاس رکھ لیے، نوکر رکھ لیے کام کرنے والے۔ پہلے رسول اللہ کے پیچھے آ کے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اب کبھی کبھی آنے لگا، یعنی کبھی کبھی آنے لگا۔ پھر جمعے کے دن آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ جمعہ بھی چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آیت زکوٰۃ نازل ہوئی آسمان سے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رسول اللہ کے اصحاب میں جس بندے پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی وہ سب سے پہلے نمبر پہ یہی ثعلبہ تھا۔ ثعلبہ پہ زکوٰۃ واجب تھی، کیونکہ جتنا مال اس کے پاس تھا صحابہ کرام میں سے شاید کسی کے پاس اتنا مال نہ تھا۔ حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کافی وقت ہو گیا کہ ثعلبہ مسجد بھی نہیں آتا، نماز میں حتیٰ جمعے میں بھی اب نہیں آتا، تو زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی ہے، جاؤ ثعلبہ کے پاس اور اس سے جا کے کہو کہ رسول خدا فرما رہے ہیں اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر۔ اصحاب گئے، جا کے کہا کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی ہے اور آپ اپنے مال سے زکوٰۃ دیں۔ ثعلبہ صحابہ کو دیکھ کے کہتا ہے میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں؟ میں کوئی یہودی ہوں کہ جزیہ دوں تم کو؟ میں نے یہ مال بڑا مشکل سے اکٹھا کیا ہے، جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا۔ جب اصحاب واپس آئے انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ثعلبہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی یہودی ہوں کہ؟ 3 دفعہ پیغمبر نے فرمایا ویل لثعلبہ، ویل لثعلبہ، ویل لثعلبہ، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ میں کہتا تھا ثعلبہ تیرے لیے وہی بہتر ہے جس میں خدا نے تجھے رکھا ہے، تیرے لیے وہی بہتر ہے۔
دنیا تو کتنا عرصہ کھائے گا، کتنا عرصہ اس دنیا کے ساتھ تو جیے گا، مگر ہر آنے والا جانے والا نہیں ہے، ہر پیدا ہونے والا مرنے والا نہیں ہے۔ ہماری ظرفیت کم ہے، اس لیے پروردگار ہمیں نہیں عطا کرتا، کیونکہ ہمارا برتن چھوٹا ہے، تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اچھلنے لگ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، غرور کرنے لگ جاتے ہیں، میرا گھر ان کے گھر سے، میری گاڑی ان کی گاڑی سے، کچھ بھی نہ ہو، یہی چہرے کی ٹکیا کہ جو ہم نے نہیں بنائی خدا نے بنائی ہے، اسی کا ہی رنگ اگر سفید ہو اور نقش تھوڑے سے وہ اٹریکٹیو ہوں تو کس قدر اسی چہرے کی رونق کو ہم خدا کے خلاف استعمال کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ لہذا یہ ہماری بھلائی ہے، اس میں خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ نہیں عطا کرتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک ماں ہے، اس کا بچہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، ماں کے لاکھوں ڈالر کی مالک ہے، کروڑوں روپوں کی مالک ہے، اکلوتا بچہ ہے، اس نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہے۔ تو جب یہ بچہ 4-5 سال کا اسکول گوئنگ ہوتا ہے، اسکول جانے والا ہوتا ہے، تو صبح اگر ماں سے کہے ماں مجھے پاکٹ منی دے، میں اسکول جا رہا ہوں، تو کتنے پیسے اس کو دے گی؟ مومنین کتنے پیسے دینے چاہیے ماں کو؟ یہ کروڑوں کی مالک ہے، کروڑوں کا بینک بیلنس ہے۔ مناسب نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپیہ بیٹے کو جیب میں ڈال دے کہ یہ لے جا بیٹا اسکول جا رہے ہیں، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، 1 لاکھ ڈال دے، 2 لاکھ ڈال دے، اس کی مالیت میں کمی آ رہی ہے۔ کروڑوں روپوں میں سے، اربوں روپوں میں سے اگر 1 لاکھ بچے کو صبح صبح دے دے تو اس کی جائیداد میں کچھ کمی آ جائے گی۔ ایک ہی تو بیٹا ہے، اتنا پیارا ہے، دعائیں مانگ کے لیا ہے، لیکن کیا مائیں سکول جاتے ہوئے بچے کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ڈال کے بھیجتی ہیں؟ کیوں نہیں بھیجتی؟ اس لیے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے ابھی 1 لاکھ روپیہ۔ اگر یہ 1 لاکھ اس کی جیب میں ڈال کے بھیجوں، ممکن ہے کوئی 1 لاکھ چھیننے کے لیے میرا بچہ ہی قتل کر دے۔ ایک ماں اتنی تقدیر سمجھتی ہے، کیا وہ خدا جو خالق مادر ہے، خالق کل شے، وہ نہیں سمجھتا کہ میرے بندے کی ضرورت کتنی ہے؟ خدا جانتا ہے کہ ان کی ضرورت کتنی ہے، اور خدا جانتا ہے کہ جس میں خدا نے رکھا ہے اسی میں الحمدللہ رب العالمین، اسی میں شکرن للہ، جس قدر شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے، اس لیے کہ ہماری ظرفیت کم ہے۔ ہم اپنے آپ کو وسیع کریں، ادھر سے کمی نہیں ہے، ادھر سے عطا بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم اپنے آپ کو وسیع کریں، ادھر سے عطا بڑھتی چلی جائے گی۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک واقعہ صادق آل محمد کا آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ میری بات ان بچوں اور جوانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ صادق آل محمد کا ایک شاگرد تھا، ایک بندہ تھا، مولا کے پاس آتا تھا، عموماً کہتا تھا مولا مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیں۔ اب معلوم ہے کہ اسم اعظم وہ ایک ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ چند الفاظ ہیں، چند نام ہیں خدا کے، کہ جب بندے کو یاد ہو جاتے ہیں تو ان ناموں کے ذریعے وہ جو دعا کرتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں نا، اسم اعظم روح کی بلندی کا نام ہے۔ جب روح ایک خاص مقام پہ پہنچ جاتی ہے، عبادت کے بعد، ریاضت کے بعد، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ، تو اس وقت پروردگار عالم اس شخص کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو منہ سے کہتا ہے، عموماً کہتے ہیں بلعم ابن بعورہ کے پاس وہ مستجاب الدعویٰ تھا کہ جب اس نے جناب فرعون کے کہنے پہ لگ کے تو جناب موسیٰ کو بد دعا کرنے لگا تو خدا نے وہ عطا واپس لے لی۔ تو اس شخص نے کہا کہ مولا مجھے اسم اعظم دے دیں۔ امام نے فرمایا کہ ابھی کچھ تاخیر ہے۔ پھر آ گیا، کہا کہ مولا اسم اعظم دے دیں۔ بہرحال صادق آل محمد نے فرمایا ایسا کر، مدینے سے باہر چلا جا، فلاں جگہ پہ ایک پل ہے، اس پل کے اوپر جا کے بیٹھ،
اور دیکھ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو کچھ وہاں پہ تو دیکھے مجھے آ کے بتانا۔ چلا گیا، وہاں پہ بیٹھا، کچھ دیر گزری، ایک بوڑھا آدمی وہاں پہ آیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، سر پہ کچھ لکڑیوں کی گٹھڑی تھی، اور پل کے اوپر آ کے چڑھا۔ ابھی پل کراس کی نہ تھی یا پیچھے سے گھوڑے سوار آ گیا جوان نے کہا اے بوڑھے جلدی کر، تیز چل۔ اب بوڑھا کتنا تیز چل سکتا تھا؟ اس نے کہا نہیں تیز چل۔ وہ بیچارہ کتنا تیز چل سکتا تھا؟ اس نے پل کے اوپر گھوڑا چڑھایا، اپنا پاؤں رکاب سے نکالا، بوڑھے کی کمر پہ مارا اپنا پاؤں، بوڑھا منہ کے بل زمین پہ گرا، لکڑیاں اڑی، وہ جا گری، ممکن ہے خون جاری ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی دی اور گھوڑے کو اڑاتا ہوا چلا گیا۔ امام کے شاگرد نے یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھا، جب دیکھا واپس آیا، مولانا نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہا ایک ظلم فاش دیکھا ہے، بہت بڑا ظلم دیکھا۔ مولانا نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ سارا واقعہ بیان کیا، مولا یہ دیکھا ہے۔ مولانا نے فرمایا بتا، اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو یہاں پہ کیا کرتا؟ کہا مولا میں تو اسی لیے اسم اعظم مانگ رہا ہوں، آج اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا اس گھوڑے سوار کو بد دعا کرتا، ادھر ہی پتھر ہو جاتا، یہ بھی اور اس کا گھوڑا بھی۔ مولا نے فرمایا وہ جس کو اس نے رکاب سے پاؤں نکال کے مارا ہے اور وہ زمین پہ گرا ہے اور اس سے خون جاری ہوا ہے، وہ میرے جد علی امیر المومنین کا شیعہ تھا، اور اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا، لیکن اتنی وسعت اور ظرفیت تھی کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ گار کو پتھر نہیں بنا دیتے۔ پڑھے صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ وسعت چاہیے، خدا کی عطا لینے کے لیے وسعت چاہیے، بڑا پن چاہیے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لوگوں کا محاسبہ نہیں کرنا، ہر چھوٹی بات پہ بد دعا نہیں کرنی، ہر چھوٹی بات پہ جو ہے ہم نے لوگوں کو کن فیکون نہیں کرنا۔ لہٰذا جب اندر سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت خداوند متعال عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس وقت ادھر سے کمی نہیں۔ آج بھی وہی خدا ہے جو موسیٰ کا خدا تھا، جو عیسیٰ کا خدا تھا، جو یعقوب کا خدا تھا، جو ایوب کا خدا تھا، جو مصطفیٰ کا خدا تھا، جو امیر المومنین کا خدا تھا۔ خدا نہیں بدلا، ہم بدلے ہیں، ہم بدلے ہیں، ہماری ظرفیت کم ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر کو معصوم لیلۃ القدر بناتے ہیں، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی ورس کیا کہتی ہے، تنزل الملائکہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں تو ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں عربی میں تنزل صیغہ مضارع ہے، صیغہ مضارع ہے، ماضی کی بات نہیں ہے۔ مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی تین زمانے ہوتے ہیں، ایک زمانہ ماضی ہے کہ جو گزر گیا، ایک زمانہ موجودہ ہے کہ جو اس وقت ہے، ایک آنے والا ہے، اس کو مضارع کہتے ہیں، فیوچر کو۔ تنزل حال اور فیوچر دونوں کو کور کرتا ہے۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں یا ملائکہ نازل ہوں گے، یعنی قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لیلۃ القدر مصطفیٰ کو ملی تھی اس رات ملک نازل ہوئے تھے، فرمایا نہ، ملک نازل ہوتے ہیں یا آگے چل کے مزید ہوتے رہیں گے، ہوں گے۔ کیا مطلب؟ بذات خود ملک اور فرشتہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے ذہن میں جو فرشتے کا ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ فرشتہ کیا ہے، کس طرح کی موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فرشتہ کوئی مرغے کی طرح اس کے پر ہیں اور اڑتا اڑتا زمین پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور رات کو ساری رات لیلۃ القدر کو زمین پہ بیٹھا رہتا ہے، اور صبح ہوتے ہی وہ پھر دوبارہ اڑ جاتا ہے۔ نہ، فرشتہ موجود مادہ نہیں ہے، یعنی فرشتے کا میرے اور آپ کی طرح جسم نہیں ہے، فرشتہ مجردات میں سے ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام ہے روح، روح کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ روح اس جسم سے جدا ہوتی ہے تو یہ باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کو کسی نے آپ میں سے یا مجھ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟
کیوں نہیں دیکھا؟ کیا وہ نہیں ہے؟ جب نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے نا۔ اگر نہ ہو تو یہ جسم فوراً اٹھا کے اس کو مٹی کے نیچے قبر میں دبا کے آئیں گے، اس لیے کہ اس میں سمیل شروع ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد۔ یہ روح ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے بچائے ہوئے ہے۔ پس روح ہے لیکن نظر نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ روح مادہ نہیں ہے، روح مجرد ہے، روح مجرد ہے۔ این اسی طرح سے ملک مجرد ہیں، موجود مجردات میں سے ہیں، نہ مادہ۔ جسم مادہ ہے، مادہ وہ ہوتا ہے جس کو چھوا جا سکے، ٹچ کیا جا سکے، جگہ گھیرے، نظر آئے، اس کو مادہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ میز مادہ ہے، یہ کرسی مادہ ہے، میرا وجود مادہ ہے، آپ کا وجود مادہ ہے، یہ مادہ ہے جو نظر آ رہا ہے، جگہ گھیر رہا ہے اور اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے۔ ملک مجرد ہے، مادہ نہیں ہے۔ پس جب یہ نازل ہوتے ہیں تو کس کی روح پہ نازل ہوتے ہیں؟ کس کی روح پہ نازل ہوتے ہیں؟ میری اور آپ کی روح پہ۔ یعنی واقعاً میرے میں اتنی، اچھا وہ فقط فرشتے نہیں ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، روح یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام۔ ملک کو، ملائکہ کو خدا نے علیحدہ کیا ہے، روح کو علیحدہ کیا ہے۔ صرف ملائکہ کا ذکر کر دیتے تو بھی کافی تھا۔ تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ یعنی واقعاً میرے اور آپ میں اتنی صلاحیت آ گئی ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں، کہ جو انبیاء پہ نازل ہوتے تھے۔ میرے اوپر جناب میکائیل علیہ السلام نازل ہوں، اسرافیل علیہ السلام نازل ہوں، خدا کے مقرب ملک میرے روح پہ نازل ہوں۔ میری روح اتنی بلند ہو چکی ہے نا، نا۔ یہ ملک پھر کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک معصوم کا زمین پہ ہونا ضروری ہے کہ جس کے اوپر یہ فرشتے نازل ہوں۔ ایک معصوم کا زمین پہ ہونا ضروری ہے کہ جو ان کی میزبانی کر سکے، جن کی پاک روح ان کی میزبانی کر سکے۔ اور باقر العلوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دلیل ہے، صلوات پڑھ لیجئے مولا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ وہ دلیل ہے کہ جو ہم ائمہ کی عصمت و طہارت و ولایت و حکومت کو ثابت کرتی ہے کہ ہر زمانے ہم میں سے ایک معصوم دنیا میں ہوتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر بناتا ہے۔ لیلۃ القدر کس کو ملتی ہے؟ جو متصل ہو اس ذات کے ساتھ جس نے اس رات کو لیلۃ القدر بنایا ہے، جو متصل ہو اس معصوم کے ساتھ کہ جس معصوم کی روح پاک پر ملک نازل ہوتے ہیں، نہ ہوئے تھے۔ یعنی جو اس بات کے قائل نہیں ہے کہ امام دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کے لیے آیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ ملک نازل ہوئے تھے، نازلہ ماضی میں نازل ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے نازل ہوئے نا، تنزل الملائک، نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے آگے چل کے بھی۔ یعنی کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ معصوم امام پہ نازل ہوتے ہیں، ان کی روح پاک پہ نازل ہوتے ہیں کہ جو روح شبیہ روح انبیاء ہے، شبیہ روح مصطفیٰ ہے۔ ہاں مصطفیٰ کو زیب دیتا ہے کہ جبریل ان کے اوپر نازل ہو، مرتضیٰ کو زیب دیتا ہے، زہرا کو زیب دیتا ہے، یا فرزند زہرا سرکار قائم آل محمد کو زیب دیتا ہے کہ اس کو رات ملتی ہے، آج کی رات اس کو ملتی ہے۔ مومنین، جب لیلۃ القدر مل جائے تو انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے خدا جانتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، ایک لمحے کے لیے، تو شاید ہماری دنیا و آخرت کے لیے کافی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں لیلۃ القدر مل جائے۔ معلوم ہے لیلۃ القدر کا مل جانا یعنی کیا؟ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا، بادیہ نشین تھا، دیہاتی تھا، صحراؤں میں رہنے والا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے آپ پہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے۔ فرمایا ہاں، میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا اس قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟
حضور نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ. اس نے کہا جو آپ پہ کتاب نازل ہوئی میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں، اس کی تعلیمات. صحابی ان کو لے گئے، علیحدہ میں جا کے بیٹھے. انہوں نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پڑھا. بہرحال جب اس آیت پہ پہنچے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر اس دنیا میں نیکی کرے گا اس کی جزا پائے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی سزا دیکھے گا. اس ڈیزرٹس صحرائی بدوی آدمی نے پوچھا کہ یہ تمہارا قرآن ہے؟ یہ قرآن ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن ہے. اس نے کہا بس شکریہ آپ کا، کافی ہے کافی ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بس کافی ہے. اٹھا سلام کرتا ہوا چلا گیا. جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس کو قرآن پڑھائیں وہ آیا رسول اللہ کے پاس، کہتا یا رسول اللہ یہ جو شاگرد آپ نے مجھے دیا ہے بڑا کم حوصلے والا شاگرد تھا. رسول خدا نے فرمایا کیسے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے جب ہم اس آیت پہ پہنچے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے. تو حضور نے، میں نے کہا ہاں یہ قرآن ہے. تو کہتا ہے بس میرے لیے کافی ہے کافی ہے، اور چلا گیا. حضور نے فرمایا راجع فقیہ، جب آیا تھا تو جاہل تھا، بدوی تھا، جب واپس جا رہا ہے ایک فقیہ اور مجتہد بن کے جا رہا ہے. ایک لمحہ اس نے کہا میری زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اب میں پوری زندگی اس کے مطابق گزار لوں گا کہ کون سا کام ہے کہ جو کروں تو اس کی مجھے جزا ملے گی، کون سا کام ہے کہ اب میں پوری زندگی اسی ایک آیت کے مطابق گزار لوں گا. رسول خدا نے فرمایا جب آیا تھا تو ان پڑھ تھا، جب جا رہا ہے تو ایک فقیہ بن کے جا رہا ہے. ایک ذرہ برابر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے، ایک لمحہ بھر کے لیے کسی کو قرآن مل جائے، ایک لمحہ بھر کے لیے کسی کو معصوم مل جائے، کن فیکون ہو جاتا ہے. مومنین کن فیکون ہو جاتا ہے. ایک مثال معصوم کی بھی آپ کی. ہم عموماً یہ واقعات کس لیے پڑھتے ہیں؟ رونے اور رلانے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کائنات سے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ کربلا کی جنگ کا سب سے بڑا مجرم حر بن یزید ریاحی تھا. حر کہ جن کو آج ہم حضرت حر کہتے ہیں. کربلا کی جنگ کا سب سے بڑا مجرم یہ ہے کہ 2 محرم کو اسی نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سامنے آ کے تو رکاوٹ کھڑی کی اور مولا کے گھوڑے کے جبو میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ نہیں، مجھے حاکم وقت کی اجازت نہیں کہ یہاں سے آگے تجھے جانے دوں. تو مولا نے فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری اتنی جرت تو فرزند زہرا کے گھوڑے کی جبو میں ہاتھ ڈال رہا ہے. مولا جانتے تھے یہ باصلاحیت ہے، فقط بیدار کرنا چاہتے تھے، خواب میں تھا. آگے بڑھا، آ کے کہا کہ حسین اگر یہ بات کوئی اور مجھ سے کرتا نا تو میں بھی اس کی ماں کا نام انہی الفاظ میں لیتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں کو سوائے خوبی کے اور کچھ نہیں یاد کیا جا سکتا. آپ کی ماں زہرا ہے جس کو سوائے خوبی کے اور ان سے کچھ نہیں نظر آتا. مولا سمجھ گئے، مولا کو پتہ تھا آدمی باصلاحیت ہے. 10 محرم کی صبح تک یہ حر اہل نار میں سے، جہنمیوں میں سے تھا. 10 محرم کی، یعنی جو حسین علیہ السلام سے لڑنے آئے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک؟ 10 محرم کی صبح تک یہ بندہ جہنمی تھا، لیکن 10 محرم کی ابھی زور نہیں ہوئی تھی، چند منٹوں کے لیے معصوم کی بارگاہ میں آیا، وہ جہنمی اور جنتی ہو گیا. قیامت تک علیہ السلام بن گیا. معصوم مل جائیں، ایک لمحے کے لیے معصوم مل جائے، آج کی رات ایک لمحے کے لیے قرآن مل جائے، ایک لمحے کے لیے معصوم مل جائے، جہنمی سے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. کتنی دیر لگی تھی حر کو جہنم کی آگ سے نکل کر جنت میں جانے کے لیے، اور معاف کیجیے گا لعنت اللہ سے نکل کر علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے.
کتنی دیر لگی؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں جو کوئی بھی کربلا والوں کی زیارت کے لیے جائے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ان میں سے ایک حر بھی ہے، ان میں سے ایک حر بھی ہے۔ آج کی رات کسی کو قرآن مل جائے، ایک لمحے کے لیے قرآن مل جائے، آج کی رات کسی کو اہل بیت مل جائیں، ایک لمحے کے لیے معصوم مل جائے۔ اب معصوم کے ملنے کی یا قرآن کی مل جانے کی یا لیلۃ القدر مجھے ملی ہے یا نہیں ملی، اس کی نشانی کیا ہے؟ میری گفتگو بہت لمبی تو نہیں ہوگی؟ کربلا کے تمدن سے آشنا ہی نہیں، تو کربلا کے تمدن سے آشنا ہی نہیں، میرا حسین خون سے جنگل نکھار سکتا ہے۔ تو کربلا کے تمدن سے آشنا ہی نہیں، میرا حسین خون سے جنگل نکھار سکتا ہے۔ ڈروں بھی کیا میں ستاروں کی چال سے شوکت، علی تو ڈوبتا سورج اگار۔ واہ جی، سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ مجھے لیلۃ القدر ملی ہے یا نہیں ملی؟ کیسے پتہ چلے کہ مجھے معصوم آج کی رات میں ملے ہیں یا نہیں ملے؟ کیسے پتہ چلے مجھے آج قرآن ملا ہے یا نہیں ملا؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ جو بندہ 83 سال 3 مہینے کچھ دن مسلسل ایک کار خیر انجام دیتا رہے، اس کو اخلاقی طور پہ، علمی طور پہ، عملی طور پہ کس سطح پہ ہونا چاہیے؟ کس سطح پہ ہونا چاہیے؟ 83 سال کوئی بندہ 83 سال کوئی بندہ نماز پڑھتا رہا ہے، 83 سال 3 مہینے کچھ دن نماز پڑھتا رہا ہے۔ اب اس کا حق نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس کا مقام اتنا بلند کر دے، اتنا بلند کر دے کہ اس کا اخلاق، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل اس سطح پہ پہنچ جائے کہ لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ اگر کوئی مومن ہے تو یہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایک بندہ 83 سال 3 مہینے کچھ دن عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو لیلۃ القدر کی رات کا ایک لمحہ بھی مل جائے، اگلے دن وہ بندہ تبدیل ہو گیا ہوتا ہے، اگلے دن وہ کل والا کیسر نہیں ہوتا، وہ کل والا ڈاکٹر ذوالفقار نہیں ہوتا۔ اس نے 83 سال 3 مہینے کچھ دن خدا کی عبادت کی ہے، مسلسل عبادت کی ہے۔ اب اس کا معیار، اس کا مقام وہ نہیں جو کل لیلۃ القدر سے پہلے تھا۔ میں اگر دیکھنا چاہوں لیلۃ القدر ملی ہے یا نہیں ملی، لیلۃ القدر کی رات گزارنے کے بعد صبح اپنے اوپر ایک نگاہ کر لوں، کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اگر تبدیلی آ گئی ہے تو شکر کریں، سجدہ کریں خدا کا، پروردگار میں تیرا مشکور ہوں، ممنون ہوں، مجھے لیلۃ القدر عطا کی، مجھے لیلۃ القدر عطا کی۔ اگر وہی کل والا ہوں جو کل تھا، آج بھی وہی ہوں، تو پھر اپنے نصیب کا شکوہ کریں۔ خدا کی جانب سے تو کمی نہ تھی، تیرا ظرف چھوٹا تھا، تو نہیں لے سکا، تیرا ظرف چھوٹا تھا، تو نہیں لے سکا، لہذا آج کی رات بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، اور جس کو مل جاتی ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کو بدل دیتی ہے۔ اگلے ہی دن اس کی بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ آج کی رات یہ جو اپنی انا ہے ہمارے اندر، میں یہ ہوں، اس کو سب سے پہلے پیروں کے نیچے دے کے ختم کریں، اس کو قتل کریں۔ انا فقط ذات خدا کو زیب دیتی ہے، بس غرور اور تکبر فقط کبریا کے لیے مخصوص ہے، باقی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں یہ ہوں، تو کیا ہے۔ حضرت ایوب نے بہت بڑا صبر کیا خدا کی بارگاہ میں، بہت صبر کیا، واقعاً بیٹے مر گئے، صبر کیا، مال مر گیا، صبر کیا، بیمار ہو گئے، صبر کیا، لوگوں نے شہر سے نکال دیا، صبر کیا۔ وہ ایک زوجہ تھی جو جاتی تھی بیچاری شہر میں لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی تھی،
اور وہ کوئی نان و نفقہ لے آتی تھی تو جناب ایوب کو وہ دیتی تھی۔ ایک دفعہ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ ایوب کا کام تو چل رہا ہے، اس کی بیوی کما کے لے آتی، وہ کھا لیتا، اور شکر نہ کرے تو کیا کرے؟ خدا نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ کہا چاہتا ہوں کہ یہ بیوی کا روزگار بھی بند ہو جائے۔ فرمایا کر کے دیکھ لے۔ لوگوں کے دروازے پہ گیا شیطان بندہ کسی انسان کی شکل میں، جا کے ان سے کہا لوگو یہ جو عورت تمہارے گھروں میں کام آ کے کرتی معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ ایوب نبی کی بیوی ہے، اس کو 1000 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، کہیں تمہارے گھر میں بھی بیماریاں نہ آ جائیں۔ اگلے دن انہوں نے جناب ایوب کی بیوی کو گھر میں کام کرنے کی اجازت ہی نہ دی۔ اتنے مقامات سے جناب ایوب گزرے اور صبر کرتے رہے۔ ایک دن کسی نے اسی پاک بیوی سے اس نے جا کے کہا لوگو کیوں نہیں آخر مجھے کام کیوں نہیں؟ میں یوسف نبی کی یا بیٹی تھی یا بہن تھی، میں یوسف نبی جو عزیز مصر تھے میں ان کی بیوی ہوں، بیٹی ہوں، تو مجھے کیوں نہیں اپنے گھروں؟ انہوں نے کہا اچھا تو یوسف کی بیٹی ہے، اگر تو یوسف کی بیٹی ہے تو یوسف کی نسل کی عورتوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ فلاں طرز کے ہوتے ہیں، سلکی ہوتے ہیں، اپنے سر سے چادر ہٹا، ہم دیکھتے ہیں۔ یہی واقعہ جب اس بی بی نے آ کے جناب ایوب سے عرض کیا کہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے، تو جناب ایوب نے کہا پالنے والے میرے بچے مرے میں نے صبر کیا، میرا مال مرا میں نے صبر کیا، میں بیمار ہوا میرے جسم میں کیڑے پڑے میں نے صبر کیا، پالنے والے میں نے اتنا صبر کیا میری غیرت کا امتحان نہ لے۔ خدا نے فرمایا ایوب یہ بتا تو نے صبر کیا یا ہم نے تجھے صبر کی توفیق دی؟ تو نے صبر کیا یا ہم نے صبر کی؟ گھبرا کے کہا تو نے مجھے صبر کی توفیق دی، تو نے مجھے صبر کی توفیق دی۔ لہذا معصوم مل جائیں یا قرآن مل جائے یا لیلۃ القدر مل جائے، اگلے ہی دن بندہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کل والا نہیں رہتا۔ بہرحال لمبا ہو گیا میرا بیان، ان راتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم نے اولین مظلوم عالم کا ماتم کرنا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ امام حسین اولین مظلوم عالم ہے، نہ امیر المومنین اولین مظلوم عالم ہے۔ غزوہ احد سے واپس آئے، آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں پیغمبر کے کافی سارے اصحاب شہید ہو گئے تھے، تو ایک دفعہ غزوہ احد گزرنے کے بعد ایک دفعہ رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، جناب زہرا کے گھر میں۔ امیر المومنین اور جناب زہرا کی ازدواج کے یہ ابتدائی دن تھے، شروع کے دن تھے۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تو دیکھا تو جناب زہرا علی کے زخموں پہ مرہم لگا رہی تھی، علی کے زخموں پہ مرہم لگا رہی تھی۔ جیسے پیغمبر کی نظر علی علیہ السلام کے جسم پہ پڑی اور زخموں پہ پڑی، پیغمبر رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ فرمایا علی آپ کو اتنے زخم لگی، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں تیر اور تلوار کا نشان تھا۔ علی علیہ السلام نے ادب کا سر جھکا کے کہا آقا یہ کون سی بات ہے کہ آپ کی محبت میں اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مجھے زخم لگے؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، مصطفیٰ کا دفاع کرتے ہوئے موت ابو طالب کے بیٹے پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں، موت مجھ پہ آ پڑے یا آقا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں، ایک حسرت دل میں رہ گئی ہے۔ فرمایا کیا حسرت ہے علی؟ کہا آقا حسرت یہ تھی کاش میں بھی احد کے میدان میں اپنے چچا حمزہ کے ساتھ شہید ہو جاتا، کاش میں بھی شہید ہو جاتا۔ رسول اللہ نے اپنے آنسو صاف کر کے فرمایا علی اللہ تجھے شہادت عطا کرے گا، اللہ تجھے شہادت عطا کرے گا، اس حالت میں تیری شہادت ہوگی کہ تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی، آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ زہرا بھی سن رہی تھی، علی بھی سن رہے تھے،
علی کو جب پیغمبر نے شہادت کا مجدہ دیا خوش ہو گئے۔ زمانے بدلتے رہے، سال بدل کے آتے رہے، آخر 40 ہجری کی ماہ رمضان کی 19ویں رات آئی۔ علی علیہ السلام نے آج کی شام اپنا روزہ 18 کا دن گزار کے آج کی شام کا روزہ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا۔ علی علیہ السلام پچھلے کئی دنوں سے اپنے معمول زندگی سے، معمول حیات سے ہٹ کر اپنے روزے کے مختلف اولاد کے گھر میں اپنے روزے افطار کیا کرتے۔ کوئی روزہ حسن مجتبیٰ کے گھر میں افطار کیا، کوئی روزہ حسین علیہ السلام کے ہاں افطار کیا، کوئی روزہ زینب کبریٰ کے گھر میں افطار کیا۔ یہ جو آخری روزہ افطار کیا یہ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا۔ روایت بتاتی ہے، مقتل میں لکھا ہے کہ جب افطاری کا وقت آیا بی بی نے 3 کھانے دسترخوان پہ رکھے، ایک نمک تھا، ایک دودھ تھا اور ایک جو کی روٹی تھی۔ بیٹی کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، بیٹا ام کلثوم، آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہے آپ کے بابا نے 3 کھانوں سے کبھی روزہ افطار کیا؟ کبھی دیکھا ہے زندگی میں کہ میں نے 3 کھانوں سے روزہ افطار کیا؟ بیٹا ایک کھانا اٹھا لو، ایک کھانا اٹھا لو۔ دودھ اٹھا لیا، تھوڑا سا نمک اور 2 لقمے نان کے، روٹی کے۔ بیٹی نے کہا بابا سارا دن روزہ رکھا ہے، تھوڑا سا نمک اور 2 لقمے؟ فرمایا ام کلثوم میں چاہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں ایسی حالت میں پیش ہوں کہ میرا شکم خالی ہو، میرا شکم بھرا ہوا نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں ایسی حالت میں۔ ام کلثوم علی کی بیٹی تھی، سمجھ گئی آج کچھ مختلف ہے، جاگتی رہی۔ مولا بھی رات کو جاگتے رہے، ساری رات کبھی بیر نکلتے تھے، کبھی آسمان کو دیکھتے تھے اور دیکھ دیکھ کے فرماتے تھے واللہ یہی وہ رات ہے جس کا پیغمبر نے بتایا، یہی وہ رات ہے جس کی رسول اللہ نے مجھے بشارت دی تھی۔ کبھی در و دیوار کی طرف دیکھتے، کبھی پھر مصلی عبادت پہ آ جاتے، کبھی پھر باہر نکل آتے۔ جب سحری ہو گئی اب امیر کائنات چلے مسجد کی طرف کہ ام کلثوم آ گئی۔ کہا بابا آپ جاگتے رہیں، میں بھی جاگتی رہی ہوں بابا، میں ساری رات ملاحظہ کرتی رہی ہوں، دیکھتی رہی ہوں بابا، مجھے لگتا ہے آج کچھ ہونے والا ہے مسجد میں۔ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ مسجد میں نہ جائیں، کسی کو اپنی نیابت میں بھیج دیں۔ مولا نے فرمایا ام کلثوم جو خدا کی لکھی ہوئی تقدیر ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتی، وہ ہو کے رہے گا بیٹا جو ہونے والا۔ کہا اچھا بابا پھر کسی کو ساتھ لے کے جائیں۔ کہا بیٹا یہ کیا بات کر رہے ہو، کیا تمہارے بابا سے زیادہ شجاع اور بہادر عرب کی سرزمین پہ کوئی ہے؟ اگر کوئی آفت ٹلنے والی ہوئی تو میں خود علی ٹال لوں گا، اگر لکھی ہوئی تقدیر ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ آگے بڑھے، بدخوں نے آ کے دامن ابا کا دامن پکڑ لیا، گویا اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہی تھی آقا آپ کے قاتل کو دیکھ کے آئی ہیں، ساری رات تلوار کے اوپر زہر ملتا رہا ہے، آقا مسجد میں نہ جائیں۔ میرے مولا نے اپنا دست شفقت بدخوں کے اوپر پھیرا، ام کلثوم کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا ام کلثوم اگر ان کو غذا دے سکو تو اپنے پاس رکھنا، نہیں تو ان کو آزاد کر دینا۔ آگے بڑھے، ابا کا دامن دروازے کے ساتھ اٹک گیا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز علی تجھ کو روک رہی ہے۔ کیا معاملہ ہے، ہر چیز روک رہی ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنا دامن چھڑوایا اور اپنی کمر کو مضبوطی سے باندھ لیا، فرمایا علی اگر لکھی ہوئی قضا ہے تو موت کے لیے اپنی کمر مضبوطی سے باندھ لیجئے،
آئے گلدستہ اذان پہ اور اذان کہی، اذان کہنے کے بعد یہ جو دو رکعت نماز نوافل ہم پڑھتے ہیں، یہ نوافل نماز پڑھ رہے تھے، ابھی ایک سجدہ کیا تھا یا دوسرے سجدے میں جانے لگے کہ ایک مرتبہ اس ملعون کی وہ زہر آلود تلوار میرے مولا کے فرق مبارک پہ آ کے لگی، تلوار کا لگنا تھا یا کوفہ کی زمین میں زلزلہ آ گیا، آسمان سے آوازیں بلند ہونے لگیں، الا قتل الامیر المومنین فی المسجد کوفہ، علی کو ضرب لگنا تھی یا علی علیہ السلام نے کہا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، لوگو علی آج کامیاب ہو گیا۔ عزادارو، زینب کبریٰ نے یہ آواز سنی، جلدی سے حسن مجتبیٰ کے پاس آئی، کہا بھیا حسن یہ آوازیں سن رہے ہیں کہ امیر المومنین قتل ہو گئے۔ حسین کے پاس آئی، عزادارو مولا کے اصحاب مسجد میں آئے، اولاد مسجد میں آئی، کیا دیکھا؟ امیر المومنین کے سر سے خون جاری ہے، زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں ہیں اور ذکر خدا میں مشغول ہیں۔ ایک مرتبہ حسن مجتبی آگے بڑھے، بابا کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، آنسو